خوش آمدید، خوش آمدید میرے شہزادے۔ بادشاہ فیروزہ نے اپنی غازی بیٹے کو دیکھتے ہی ان کے لیے اپنی باہیں وا کر دی تھیں۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے سینے سے جا لگا تھا۔ میں نے ہمارے وارث کے خون کا بدلہ لے لیا بابا، اور ان کے گرد گہرا تنگ کرتا گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ جنگ جیت کر لوٹے ہیں، انہوں نے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ شکریہ بابا جان، آزمائر نے بادشاہ کا ہاتھ تھام کر عقیدت سے چوم لیا تھا۔ والدہ کہاں ہیں بابا؟ اس نے ملکہ کی غیر موجودگی دل سے محسوس کی تھی۔ وہ آج کل آپ کی بھابھی جان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، شہزادی ہمیں وارث دینے جا رہی ہیں۔ مبارک ہو، آپ چچا بننے والے ہیں۔ بادشاہ نے ایک بار پھر انہیں سینے میں بھینچ لیا تھا۔ آپ کو بھی مبارک ہو بابا جان، وہ خوش دلی سے گویا ہوئے۔ کیا ہوا آزمائر، آپ پریشان ہیں؟ وہ بیٹے کے چہرے سے اس کی پریشانی بھاپ گئے تھے۔ بابا، شہزادی بیلا سبز محل میں موجود نہیں ہے، اس نے پریشانی کا اظہار کیا۔ کیا؟ تو وہ کہاں گئیں؟ لیکن ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ تو آپ کے بغیر اس محل سے باہر نکل ہی نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے یہیں کہیں چھپ کر آپ کے ساتھ شرارت کر رہی ہوں۔ وہ خود بھوکلا گئے تھے۔ نہیں بابا، ایسا نہیں ہے، وہ محل سے غائب ہیں، اور یہ اس پری کی بددعا کا اثر ہے۔ لب دبائے سنجیدگی سے بولا۔ پری کی بددعا؟ ہمیں کھل کر بتائیں شہزادے آزمائر کہ آخر وجہ کیا ہے۔ وہ سخت لہجے میں باز پرس پر اتر آئے ہوں۔ بابا، میں شہزادی کو ڈھونڈ رہا تھا مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں اپنی پاورز کھوتا جا رہا تھا، اور تو اور میں شہزادی کی خوشبو بھی سونگھنے سے قاصر تھا۔ بس اسی لیے میں نے پری کی مدد لی تھی، مگر پری نے مجھے دعا دی تھی کہ میں پہلے انسان کا روپ لے کر شہزادی کا دل جیتوں، ان کے دل میں جگہ بناؤں، پھر ہی وہ مجھے مل سکتی ہے، وگرنہ نہیں۔ مگر شہزادی پاورز کے واپس آتے ہی میں نے پری کی بات کو نظر انداز کر دیا، وہ شرمندگی سے بولا تھا۔ بادشاہ فیروزہ لب دبا گئے۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے شہزادی کہاں ہو سکتی ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ شہزادی کوہ قاف کی پہاڑی میں برے جنزادوں کی قید میں ہے، اور یہ سب بھابھی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ شدید غصے سے دوچار تھا۔ کیا؟ شہزادی ایانا کی وجہ سے؟ انہیں جھٹکا تو لگا تھا۔ ان کی ناک کے نیچے محل میں کیا کچھ ہو رہا تھا اور وہ بے خبر تھے۔ جی، شہزادی ایانا بابا، کیونکہ وہ مجھ سے شادی کی خواہشمند ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ مجھ سے شادی کے بعد ان کی پاور دگنی ہو جائیں گی، اور وہ جنوں کی پوری دنیا پر راج کر سکیں گی۔ آزمائر کی سرخ آنکھیں اب خون چھلکنے کے لیے اتنی سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ جائیے اور اپنی شہزادی کو تلاش کیجیے۔ بلکہ آزمائر، آپ نے صرف تلاش نہیں کرنا، بلکہ ہماری بہو کو اس محل میں زندہ سلامت واپس لے کر آنا ہے۔ یہ ہمارا سبز محل کے بادشاہ کا حکم ہے، وگرنہ آپ کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو ایک باغی جنزاد کی سزا ہے۔ ان پر جلال عود آیا تھا۔ یہ بات دل میں کسی چابک کی طرح جا لگی تھی کہ ان کے مرحوم بیٹے کی بیوہ ان کے چھوٹے بیٹے سے نکاح کی خواہشمند تھی، وہ بھی اس صورت میں جب وہ سبز محل کو وارث دینے جا رہی تھی۔ سلطانہ صاحبہ، بادشاہ نے اپنے دربار میں فوری طور پر سبز محل کی خاص خادمہ کو طلب کیا تھا۔ حکم جناب، وہ سر جھکا گئی۔ شہزادی ایانا کو جا کر حکم سنائیں کہ وہ سبز محل کا وارث جنم دے کر سیاہ محل واپس جا سکتی ہیں، مگر جب تک یہاں ہیں آئندہ ہمیں شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، وگرنہ ہم سزا دینے سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ سخت جلالی لہجے میں بول رہے تھے۔ بادشاہ سلامت غصے میں دیکھ سبھی بوکھلائے ہوئے تھے۔ جبھی ملکہ گڑبڑائی سی دربار میں حاضر ہوئی تھی۔ اور اب سے آپ شہزادی کی خدمت گزاروں میں سے ہوں گی۔ آپ نے شہزادی کے آرام میں کوئی کمی نہیں آنے دینی ہے۔ بادشاہ کے حکم پر وہ سر تسلیم خم کر گئیں۔ جو حکم؟ وہ وہیں سے واپس پلٹ گئی تھیں۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، شہزادی اپنے کمرے سے غائب ہیں۔ ملکہ بوکھلائی ہوئی وہاں تشریف لائی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ حیران ہوئے۔ سچ کہہ رہے ہیں، وہ پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ تو بادشاہ اپنے لب بھیج گئے، کیونکہ سمجھ چکے تھے کہ شہزادی کہاں جا سکتی ہے۔ آزمائر اپنی طاقتوں کا استعمال کرتا شہزادی کی خوشبو سونگھ چکا تھا، جو کوہ قاف کی سنگلاخ پہاڑیوں کی غار میں جا قید ہوئی تھی، اور وہ جادوئی زیور بھی وہیں کہیں جا چھپا تھا،
اور یہ ساری شہزادی ایانا کی حماقت کا نتیجہ تھا۔ وہ کوہ کی پہاڑیوں میں پہنچ کر ارد گرد میں چکر لگا رہا تھا، جہاں ہزاروں پہرے دار جنوں کا راج تھا۔ غار کے ارد گرد برے جنوں اور پریوں کا قبضہ تھا، جن کا شمار طاقتور جنوں میں ہوتا تھا۔ ان جنوں سے جنگ کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اگر وہ جادوئی طاقتوں کا حامل ایک طاقتور جن ذات تھا تو برے جنوں کی طاقتیں اس سے کئی گنا زیادہ تھیں۔ مگر شہزادی کو قید سے نکالنا بھی ضروری تھا۔ وہ سفید رنگ بڑے بڑے پنکھوں سے اڑتا ہوا غار کے پہرے داروں کے پاس آیا تھا۔ جنوں کی دنیا میں خوش آمدید شہزادے آزمائل، جنہوں نے حق میزبانی نبھایا۔ مجھے شہزادی بیلا واپس چاہیے، وہ کھردرے لہجے میں بولا تھا۔ حکم کی تعمیل ہو گئی شہزادے، پہلے آپ ہم سے جنگ کر لیں۔ اگر آپ جیت گئے تو یہ دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وہ پہرے دار برے جنوں کے تابع تھا۔ ٹھیک ہے، میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آزمائل نے اپنی جادوئی کمربند میں سے تیر کمان نکال کر جن زادوں پر تان لیا تھا۔ وہیں دوسری جانب سے اس پر یک کے بعد دیگر ہر جگہ سے تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی تھی۔ وہ بہت بہادری سے ان سب کا اکیلے ہی مقابلہ کر رہا تھا۔ آزمائل نے اپنے گرد ایک جادوئی شیلڈ کا حصار قائم کر لیا تھا، جس پر برے جنوں کا ہر وار خالی جا رہا تھا۔ وہ تیر سے مسلسل تیر بازی کرتا غار کے دروازے تک پہنچ گیا تھا، جہاں تعینات طاقتور جن نے ایک تیز دھار تلوار نکال لی تھی، اور اس بار جن کا وار خالی نہیں گیا تھا۔ آزمائل کا جسم زخمی ہو گیا تھا، مگر وہ پھر بھی ڈٹا رہا۔ بہت دیر تک یہ جنگ جاری رہی۔ آزمائل پور زخمی ہو گیا تھا، مگر ہمت نہیں ہاری تھی۔ اپنا آخری وار چلاتا وہ ڈھیلے کے انداز میں گھٹنوں کے بل گر پڑا تھا، جبکہ پہرے دار اپنے ہوش گنوا گیا تھا، اور جبھی غار کے دروازے خود بخود کھل گئے تھے، جو دو بڑے بڑے پتھروں سے بند تھا۔ وہ زخمی حالت میں بہت ہمت مجتمع کرتا چلتا ہوا غار میں داخل ہوا تھا، جہاں شہزادی ایک جادوئی پنجرے میں قید تھی۔ آزمائل، ہمیں بچائیں! شہزادی بیلا آزمائل کو دیکھتے ہی چیخ پڑی تھی۔ جبھی وہ چلتا ہوا قریب آیا تھا، آزمائل نے جادوئی تلوار کے ایک ہی وار سے پنجرا توڑ کر الگ کر دیا تھا۔ غار بالکل خالی تھا، وہاں کوئی زی روح موجود نہیں تھی۔ آزمائل، ہمیں بچائیں! یہ پتہ نہیں ہم کہاں آ گئے، وہ خفا لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ شہزادی بیلا، آپ بے فکر رہیں، ہم یہاں آپ کو بچانے کے لیے ہی آئے ہیں، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ وہ اسے لے کر وہاں سے نکلنے ہی لگا تھا کہ اس کے راستے میں وہی اچھی بوڑھی پری حائل ہو گئی تھی، جنہوں نے بچپن میں پیش گوئی کی تھی۔ آپ نے ہماری حکم عدولی کی تھی شہزادے، مگر اس کے باوجود ہم نے آپ کو معاف کیا اور شہزادی کو آزاد کرانے میں آپ کی مدد کی ہے۔ شہزادی بیلا اب آزاد ہیں۔ بوڑھی پری غار میں موجود جنوں کو پہلے ہی اپنی طاقت سے ہٹا چکی تھی، اسی لیے آزمائل کو شہزادی کو آزاد کرانے کے لیے زیادہ دگ و دو نہیں کرنی پڑی تھی۔ شکریہ بوڑھی پری، میں حکم عدولی کی معذرت چاہتا ہوں، براہ کرم مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ نادم نظر آ رہا تھا۔ جبھی بوڑھی پری آگے بڑھی تھی اور شہزادی بیلا کے کلائی میں جادوئی زیور پہنا دیا تھا، جو ایانا اپنی حماقت کی وجہ سے کھو چکی تھی۔ جاؤ شہزادی، آج سے تم ہر بددعا اور بندش سے آزاد ہو۔ تم اپنے زمانے کی ایک بہت طاقتور شہزادی ہو۔ تم اپنے شہزادے کے ساتھ جنوں کی تمام دنیاؤں پر راج کرو گی، اور تمہاری نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بہت طاقتور ہوگا۔ تم اپنے شہزادے کی ہمراہی میں ہزاروں سال کی عمر لکھوا کر لائی ہو۔ تم ملک آزمائی شراز پر راج کرو گی۔ بوڑھی پری بیلا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازتی ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ چلیں شہزادی،
ہمارا روشن مستقبل اور سلطنت کے لوگ ہمارے منتظر ہیں۔ آزمائر نے بیلا کے گرد اپنے جادوئی پنکھ پھیلا دیے تھے اور آسمانوں کی بلندیوں میں لے کر اڑ گیا تھا۔ وہ عجیب کیفیت میں گہری نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ بیلا اٹھ جاؤ، اور کتنا سونا ہے میری شہزادی نے۔ بیلا نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھیں۔ ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا تھا۔ اس نے ارد گرد میں نگاہ گھمائی تو وہ اپنے گھر میں اپنے پیارے سے کمرے میں موجود تھی، جبکہ اس کی ماں سرہانے کھڑی اس کے ماتھے پر بوسہ دے چکی تھی۔ ماں، میں کیا جن زادوں نے مجھے ہماری دنیا میں واپس بھیج دیا؟ وہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ بے معنی جملے بول رہی تھی۔ بچہ، کیا بڑبڑا رہی ہو؟ جلدی اٹھو، تم پہلے ہی کل شام سے رسم کے بعد سے بے خبر نیند سو رہی ہو۔ آج تمہارا نکاح ہے۔ تمہارے بابا بالکل بھی تاخیر برداشت نہیں کریں گے۔ وہ جلدی سے اس کا روایتی طرز کا دلہن کا لباس بستر پر رکھتی تیزی سے بول رہی تھی، جبکہ وہ سن ذہن کے ساتھ اب تک اپنے خوفناک خواب کے زیر اثر بیٹھی تھی۔ کیا وہ سچ مچ میں جن زادوں کی دنیا کا چکر لگا کر آ رہی تھی؟ ماں، کیا میرا شہزادہ مجھے لینے آیا ہے؟ وہ پرجوش سی بولی تھی۔ ابھی نہیں آیا، مگر دوپہر تک تمہارا شہزادہ آ جائے گا اور پھر تمہیں رخصت کروا کے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میری بچی، وہ اپنی بیٹی کی حساس طبیعت سے خوب واقف تھی، جو افسانوی دنیا میں رہنے کی عادی تھی۔ بیلا نے بغور اپنی ماں کا چہرہ دیکھا تھا اور پھر کچھ یاد آنے پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ماں، اسے یاد آیا، خواب میں اس کی ماں بہن اس کی سوتیلی ماں بہن بنی ہوئی تھی اور وہ ایک جن ذات کی اولاد، طاقتور شہزادی۔ اللہ خیر بیلا، بچہ کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح سے کیوں ہنس رہی ہو؟ بیٹی کو نیند سے بیدار ہوتے ساتھ ہی قہقہا لگاتا دیکھ ہول کر رہ گئی تھی۔ وہ عجلت میں بستر سے اتری تھی۔ میری پیاری ماں، شکر ہے وہ سب خواب تھا۔ اس نے سکھ کا سانس خارج کیا تھا۔ وہ خواب میں ہی اس قدر بھیانک تھا، تو اگر حقیقت ہوتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ کون سا خواب؟ اب کیا دیکھ لیا میری شہزادی نے؟ وہ اسے عادتاً خواب کا ذکر کرتا دیکھ سر جھٹک گئی، جبھی کمرے میں اس کی بہن زہرا اور جڑواں بھائی حسین ننگری بھی داخل ہوئے تھے۔ اب کیا خواب دیکھ لیا اس ہلکے دماغ کی لڑکی نے؟ حسین نے عادتاً شرارت سے کہا تھا۔ بیلا اپنا خواب یاد کر کے ایک بار پھر کھلکھلائی تھی۔ پتہ ہے اس بار میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ اس نے تجسس پھیلایا۔ کیا دیکھا؟ وہ دونوں ایک زبان ہو کر بولے، کیونکہ اس کے خواب واقعی بہت مختلف ہوتے تھے اور کبھی کبھی تو وہ سچ میں سچے خواب بھی دیکھا کرتی تھی، جیسے کسی مہمان کی آمد یا پھر صبح اٹھ کر مزیدار کھانا، جو حقیقت میں سامنے آ جاتا تھا۔ اسی لیے وہ دونوں ہی اب بڑی دلچسپی سے اس کا خواب سننے کے لیے ایکسائٹڈ تھے۔ جس نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ پتہ ہے ماں، میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ بابا نے 2 شادیاں کی ہیں، ایک جن زادی سے اور ایک مما سے۔ میں ایک جن زادی کی بیٹی ہوں اور مما میری سوتیلی ماں ہے اور زہرا چڑیل سوتیلی بہن، جبکہ میرے خواب میں تم تو سرے سے ہی غائب ہو۔ زکوٹا جن کہ میرا سچ میں کوئی جڑواں بھائی بھی ہے۔ بیلا نے بمشکل ہنسی ضبط کرتے اپنا خواب سنایا تھا، جہاں عالیہ نے فقط چہرے سے بیٹی کے عجیب و غریب خواب کو برداشت کیا تھا، وہی حسین اس کے خواب میں اپنی عدم موجودگی جان کر تڑپ اٹھا تھا۔ کیا چڑیل، تمہیں شرم نہیں آئی مجھے اپنے خواب سے بے دخل کرتے؟ وہ دانت پیس کر کیونکہ بوچھار کر چکا تھا، وہ کھلکھلاتے ہوئے اپنا بچاؤ کر رہی تھی۔ اور پتہ ہے کیا میں ملک آزمائی شراز کے شہزادے کی شہزادی ہوں، جو بہت طاقتور اور دونوں جہانوں پر راج کرنے والی تھی۔ وہ اپنا بچاؤ کرتی مزید بولی تھی۔ اللہ خیر، پتہ نہیں کیا کیا خواب دیکھتی رہتی ہے یہ لڑکی۔ تم سے اور تمہارے خرافاتی دماغ سے تو اللہ ہی بچایا۔ عالیہ سر جھٹک کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اب زہرا کے ہاتھوں اس کی درگت بنی ہوئی تھی، جس نے اسے سوتیلی ڈائن بہن بنا ڈالا تھا۔ کمرے میں 3 انسانوں کی مسحور کن کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھیں، جو سماعتوں کو بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ گلگت بلتستان کا موسم بے انتہا سرد مگر خوشگوار تھا۔ آسمان کو چھوتے اونچے ہیبت ناک پہاڑوں کو برف کی موٹی چادر نے ڈھک رکھا تھا،
گلگت بلتستان میں قدرت کے بے شمار آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے نظارے موجود ہیں۔ جمے ہوئے گلیشیئرز اور سبز سبز وادیاں اور وہاں بسنے والے کشادہ دل مہمان نواز لوگ۔ ابھی دوپہر کے 12 ہی بجے تھے مگر ماحول میں خنکی سی چھائی ہوئی تھی۔ دوپہر کی شادی تھی، ہر سو خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ وادی میں ایک وسیع رقبے پر بنے لکڑی اور پہاڑی پتھر کے سب سے شاندار گھر کے کمرے میں موجود بناؤ سنگار کرنے میں مصروف تھی۔ اپنی تہذیب و ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے روایتی طرز سرخ رنگ کا مخصوص دلہن کا لباس زیب تن کیے مکمل سنگار کیے کھڑی کوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ نازک سی کمر پر کمر بند کستے اسے اس جادوئی کمر بند کا خیال آیا تھا۔ وہ سوچ کر دھیرے سے مسکرائی تھی، پھر سر جھٹک کر پنوں کی مدد سے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا، پھر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ثقافتی ٹوپی سر پر سجائی تھی جو وہاں کے لباس کا خاصہ تھی۔ آئینے میں نظر آتا اپنا عکس دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں آج پوری جاذبیت کے ساتھ چمک رہی تھیں۔ دل نما حسین چہرہ، شفاف سی رنگت، تیکھے نین نقش، بڑی بڑی سبز آنکھیں، خمدار پلکوں کو مسکا لگا کر مزید گھن بخشا گیا تھا۔ بھرے بھرے گلابی ہونٹ، قدرتی طور پر سرخ رخسار، اس ماہ پارہ کی کسی قسم کے مصنوعی بارہ سنگھار کی ہرگز بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ قدرتی حسن کے ساتھ ہی حسین ترین دلہن بنی تھی۔ آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگایا ہوا تھا، جیولری کے نام پر سرائی دار گردن میں گلو بند پہن رکھا تھا اور کانوں میں میچنگ کے ٹاپس، اور اس حسن کو چار چاند بخشتی ناک کی نت جو آج اسے منفرد بنا رہی تھی۔ ماشاء اللہ، آپ لگ رہی ہو نا میری شہزادی۔ عشرت نے جھٹ بیٹی کے سر سے سینکڑوں نوٹ وارے تھے۔ وہ ہولے سے مسکرائی، اس کی ہنسی بھی طلسماتی تھی۔ وہ واقعی ایک طلسماتی روح تھی۔ ہاں، ابھی کچھ کمی سی ہے۔ انہوں نے سنگار میز پر رکھا کاجل اٹھا کر 3 ڈاٹ آنکھ کے پاس اور 3 ٹھوڑی کے خم پر لگائے تھے اور بیٹی کے ملکوتی حسن سے نظریں چرا کر اب لگ رہی ہے میری پیاری بیٹی ایک حسین و جمیل دلہن۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جبھی میثم صاحب بھی دروازے پر دستک دیتے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ماشاء اللہ، بچہ تم بہت پیارا لگ رہا ہے۔ انہوں نے بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا تو پھر ایک بار پھر اپنے خواب میں کھو گئی تھی جہاں وہ جن ذات اسے باپ سے جدا کر کے نہ جانے کہاں لے گیا تھا۔ اس نے ایک دم ایک جھرجھری سی لی تھی۔ کچھ چیزیں صرف خواب میں یا افسانوی طور پر ہی اچھی لگتی ہیں، اگر وہ حقیقت کا روپ دھار لیں تو یقیناً یہ بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ چلو جلدی سے آ جاؤ، تمہارا نکاح کا وقت ہو رہا ہے۔ دولہے والے بارات لے کر آ گئے ہیں۔ وہ بیٹی کا سر تھپ تھپاتے اپنے آنسو ضبط کرتے وہاں سے نکل آئے تھے اور سبھی اب بارات کا استقبال کرنے کی غرض سے باہر نکلے تھے۔ نکاح کا انتظام گھر میں کیا گیا تھا، البتہ باراتیوں کو بٹھانے کا انتظام گھر کے بالکل سامنے سبز رقبے پر وادی میں ہی کیا گیا تھا۔ لکڑی اور پہاڑی پتھر سے بنے گھر کے عین پیچھے سے گزرتی نہر میں یہ منظر انتہا کا دلکش لگ رہا تھا۔ بیلا میثم نگری ولد، میثم نگری آپ کا نکاح آزمائر وردان ہاشوانی ولد وردان ہاشوانی کے ساتھ بعوض 50,000 حق مہر سکہ رائج الوقت گواہان کی موجودگی میں ہونا قرار پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مائک میں گونجتی مولوی صاحب کی سحر انگیز آواز پر بیلا نے کپکپاتے ہونٹ سمیت نکاح قبول کیا تھا۔ ہونٹوں سے ٹکراتی نت کا موتی آنسو سے بھیگ گیا تھا، جبکہ دلہن کی جانب سے اقرار کی صدا ملتے ہی شادی میں آئے مہمانوں میں خوشگواریت سی دوڑ گئی تھی۔ دونوں جانب سے نکاح قبول ہونے کی صدائیں بلند ہوتے ہی مبارک سلامت کا سلسلہ چل پڑا تھا، جبکہ گھر سے باہر موجود باراتی مرد اب دولہے کو ساتھ پکڑ کر بٹھاتے مخصوص دعا گنگنا رہے تھے جو سفید روایتی طرز کے شلوار قمیص سوٹ پر مور کے پنکھ والی
جو سفید روایتی طرز کے شلوار قمیص سوٹ پر مور کے پنکھ والی ٹوپی لگائے مردانہ وجاہت اور شجاعت کا شاہکار تھا۔ گول چہرہ، چوڑی پیشانی، بھرے بھرے گال، ہلکی داڑھی اور اونچی مغرور اٹھی ہوئی ناک، وہ ایک خوبصورت اور کم عمر نوجوان تھا۔ وہ ہو بہو جنزاد آزمائر کی شکل و صورت کا شخص تھا، بس فرق اتنا تھا کہ اس کی آنکھیں جنزاد سے جدا سرمئی رنگ کی انتہائی گہری آنکھیں تھیں۔ وادی کے لوگ بے انتہا خوش تھے، سب نے ہی دولہا دلہن کے لیے خیر کی دعا کرتے شر سے پناہ مانگی تھی۔ کیا واقعی تم نے اپنے خواب میں میرا ہمشکل جنزاد دیکھا تھا؟ شادی کو 15 دن ہونے کو آئے تھے اور وہ اس وقت گھومنے پھرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پہاڑوں کی چڑھائی پر چڑھتے بیلا نے مزے سے اپنا خواب آزمائر کو سنایا تھا، جو منہ کھولے ہونک ہوا تھا۔ ہاں نا، اور میرا خواب سچ ہو گیا ہے، یہ سوچ کر میں خواب میں بھی بہت پریشان تھی۔ اس نے لبوں پر ہاتھ رکھ کر دلکش ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ واہ یار، مجھے تو اب تمہارے خواب میں جانے کا شوق چڑھ گیا ہے۔ جہاں میں شہزادہ تھا، آزمائر بھی انہی کی وادی کا اور بیلا کا ہم عمر ایک خوبصورت نوجوان تھا، جو بیوی کے منہ سے عجیب و غریب خواب سن کر اب حیران ہو گیا تھا۔ توبہ کریں بھائی، میری تو آئندہ 7 نسلوں کی توبہ، جب میں ایسے عجیب و غریب خواب آنے کی دعائیں کروں۔ وہ دنیا بہت خطرناک اور عجیب تھی آزمائر، جہاں صرف وحشت ہی وحشت تھی۔ وہ جن زادوں کی دنیا ہے، وہاں انسان کا کوئی کام نہیں۔ اب وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ مگر پھر بھی یار، شہزادہ ہونا کتنے مزے کا احساس ہے۔ مجھے تو تمہارا خواب سن کر بہت مزہ آیا، اس نے چھیڑنے کی غرض سے کہا تھا۔ جن زادوں کا شہزادہ ہونا بہت مشکل کام ہے، یہ صرف جنوں پر ہی اچھا لگتا ہے، اس لیے تو اللہ نے انسانوں اور جنوں کے لیے الگ الگ دنیا بنائی ہے۔ اگر یوں انسانوں کا جن زادوں کے ساتھ رہنا آسان ہوتا تو کبھی بھی جنوں اور انسانوں کے لیے الگ الگ دنیا نہ تشکیل دی گئی ہوتی۔ ویسے بھی اسلام میں جن زاد اور انسان کا نکاح جائز نہیں، تو جو چیز اسلام میں جائز ہی نہیں تو اس کا حقیقت میں ہونا ممکن نہیں، اور اگر ہو جائے تو وہ انسان کے حق میں کبھی بہتر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور اس بات کی دلیل قرآن میں موجود ہے کہ مرد عورت صرف ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ، اور اللہ نے تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم سے عورتیں پیدا کیں اور تمہیں تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے دیے اور تمہیں کھانے کے لیے اچھی چیزیں دیں، پھر کیا جھوٹ کی باتیں تو مان لیتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ مرد کا پری سے یا عورت کا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ عز و جل نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اس نے بنو آدم پر بہت بڑا احسان یہ کیا کہ اس کی جنس میں سے ہی اس کی بیوی بنائی، جو ان جیسی شکل اور جنس رکھتی ہے، اور اگر وہ کسی دوسری قسم سے بیوی بنا دیتا تو پھر ان میں محبت، مودت اور ہمدردی نہ ہوتی۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے اولاد آدم سے ہی مرد عورت بنائے، عورتوں کو مردوں کی بیویاں بنایا۔ یہ سب سے بڑی نعمت اور احسان ہے۔ اس طرح یہ اس کی نشانی بھی ہے جو اس پر دلیل کرتی ہے کہ وہ اللہ واحد عبادت کا مستحق ہے اور کوئی نہیں۔ اور پھر اس نعمت اور احسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے اسے اپنی نشانیوں میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، تفسیر، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ہے، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا، اہم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ تو ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے ہر جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے۔ جب بھی مرد کا ذکر آیا تو ہم جنس عورت کا ذکر کیا گیا، نہ کہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق کا۔
تو اسے غلط گمان رکھنا یا افسانوی دنیا میں کھو کر ایسا سوچنا بھی غلط ہے، کیونکہ انسان میں اللہ نے خیر کا پہلو زیادہ رکھا ہے اور آگ سے بنی مخلوق میں شر کا عنصر زیادہ ہے۔ تو الگ الگ مخلوق کا جوڑ بن گیا تھا تو بھلائی کیسے ممکن؟ ویسے بھی تاب لانا انسان کے بس کی بات نہیں، اور بہتر ہے کہ قدرت کے خلاف جانے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں صحیح کہتی ہو، اب اپنی وادی میں ہی دیکھ لو، کتنے لوگ کالا جادو کرتے ہیں اور جنہوں کو اپنے تابع کیا ہوا ہے، مگر سرسبز نہیں ہے، نہ سکون میں ہے۔ ویسے بھی جادو وغیرہ ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ آزمائش کی بات تحمل مزاجی سے سنتا مزید گویا ہوا تو وہ تصدیقی طور پر سر ہلا گئی۔ ویسے تم نے بتایا نہیں بیلا، وہ کچھ یاد آنے پر ایک بار پھر شرارت پر آمادہ ہوا تھا۔ کیا؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ یہ کہ سیاہ محل والی شہزادی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پھر اسے شہزادہ آزمائش ملا یا سزا ملی؟ کیونکہ تمہارا تو خواب ٹوٹ گیا تھا نا؟ بیلا کھلکھلا کر ہنسی تھی اور بے شک وہ مسکراتی حسین لگتی تھی۔ شہزادہ آزمائش دوران ہاشوانی صرف بیلا میثم کا نصیب ہے۔ وہ کبھی کسی سیاہ محل والی شہزادی کا بخت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس شہزادے کو ایک زمین زادی نے دن رات اپنی دعاؤں میں مانگا تھا اور آج وہ دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ وہ لہجے میں خوشگواریت سمور سبز آنکھوں میں جگنو سی چمک لیے جنون بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ آزمائش کی آنکھیں بے ساختہ ہی مسکرائی تھیں۔ اس نے نرمی سے اس کے ماتھے کو اپنے نرم گرم لمس سے مہکاتے اس رشتے کو معتبر کر دیا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی اس کے گرد اپنی باہوں کا نازک سا حصار قائم کرتی طمانینت سے آنکھیں موند گئی تھی۔ پہاڑ کنارے کھڑے آدمزاد اور بنت حوا کا کامل عشق خوبصورت تکمیل کی منزلیں طے کر چکا تھا، جبکہ انہیں مطمئن دیکھ آسمان میں جگمگاتی کوئی طلسماتی روح تھی جو ان محبت کے گندھے مجسموں پر مسکراتی نگاہ ڈالتی آسمان کی بلندیوں میں پرواز کر رہی تھی۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو جن زاد ازمیر اور زمین زادی بیلا کی انوکھی داستان روح طلسمات پسند آئی ہوگی۔ مجھے تو اس سفر میں بہت مزہ آیا۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور دوسری انوکھی دل چھوتی داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔